سر ایک قانونی سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو عدالت ہے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں، اس میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں، کیونکہ یہ صورتحال پیدا لاہور ہائی کورٹ کے اختیار سماعت میں ہے، پیدا ہو رہی ہے، اور ہائی کورٹ بھی میرا خیال ہے یہی کہے گا کہ وارنٹ پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیے ہیں ان پہ عمل درآمد کرو، کوئی حفاظتی بیل نہیں دے گا، اور اگر لاہور ہائی کورٹ نے حفاظتی بیل نہ دی تو دے بھی دی تو اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے وہاں سے گرفتاری کے وہاں ناکے لگے ہوں گے اور گرفتاری کا وہ جاری ہوگا، عمل شروع ہو جائے گا، اور یہی سارا وہاں سے یہی جھگڑا جو ہے وہاں چلا جائے گا، ٹول پلازا کے قریب پولیس بھی کھڑی ہوگی اور یہ ان کے بندے بھی پہنچ جائیں گے۔ ان میں ذرا سینسیٹیوٹی رکھنی چاہیے۔ جو توشہ خانہ کا وارنٹ ہے وہ توشہ خانہ کا عمران خان کی طرف سے یقیناً ایک اخلاقی اعتبار سے بہت غلط معاملہ ہے، اور وہ اس طرح اس کو توشہ خانہ سے لے کے اور وہ گھڑیاں بیچنی نہیں چاہیے، لیکن وہ کیا اس کا حق تھا کہ نہیں یہ تو آپ کو پتہ نہیں۔ 15,000 وہ آئٹم لے گیا ہے شوکت عزیز جو وزیر اعظم تھا، وہ واپس تو نہیں اس نے کسی نے کیے، جس بھی وزیر اعظم نے، اور سب وزیر اعظموں نے سوائے میرا خیال ہے وہ شاہد خاقان کے، ہر ایک نے تحفے لیے ہیں، اور وہ 10% یا 5% یا 15%، 20%۔ بالکل سر یہ ریفرنس ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوں گے 7 مارچ کو تو پھر کیا ہوگا اعتزاز صاحب؟ نہیں، اگر پھر پیش نہیں ہوں گے تو پھر تو وارنٹ آف گرفتاری اس کے رہے گا، پھر تو کہیں بھی نہیں نکل سکے گا، پھر تو اس کے گھر کا گھیراؤ زیادہ تر پولیس نے کر دیا جائے گا۔ تو یہ اوائڈ کرنے چاہیے ایسے انسیڈنٹ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 5-7 ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بدقسمتی سے پاکستان میں وہ ریاست کو ان کو اگر نقصان ہوا تو ریاست کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ ہیں مریم ہو گئی، یا نواز شریف ہو گیا، بلاول ہو گئے، آصف زرداری ہو گئے، یہ خود عمران خان ہو گئے، یہ ایسے لوگ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان ہو گیا، اس کو ان کو کچھ ہو گیا تو، اور خاص کر ایسے ملیوں میں جس میں پولیس اور ان کے جھگڑے ہو رہے ورکر تو اس سے بہت زیادہ یہ پھیل جائے گی، افراتفری اور طوائف الملوکی ہو جائے گی۔ یہ تو پچھلی دفعہ بی بی کے کیس میں آصف زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا پاکستان کھپے، دوسرے تیسرے دن جب وہ تیسرا تھا ان کا تو یہ روکی تھی آگ لگنی اور پھیلنی، ورنہ تو یہ بہت اس طرف تو یہ مریم کے ساتھ بھی اگر ہو اس طرح۔ اب حمزہ کے بارے میں وہ تہ خانے میں جا کے چھپ گیا تھا اپنے گھر کے، پولیس پہنچی بھی تھی اور ہائی کورٹ نے اسی وقت ریلیف دے دی تھی، وہ ہائی کورٹ میں پیش نہیں تھا ہوا تو اس کو ریلیف دے دی تھی۔ تو سلمان شہباز اور دوسرا بھائی جو ڈار کے بیٹے اور یہ سب کو، اور اسحاق ڈار کو، سب کو ملی ہے پروٹیکٹیو۔ بالکل سر، پروٹیکٹیو بل سب کو ملی ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئے بغیر اس نوٹس کو کالعدم یا معطل کر سکتی ہے؟ نہیں، پیش ہونا پڑے گا اور پیش ہونا چاہیے، کیونکہ کیس تو اس کے خلاف، یہ توشہ خانہ لیگلی تو کیس نہیں بنتا، مورلی کیس بنتا ہے، اور پھر اس کو نقصان ہوگا جو سیاست کو ہوگا، اور لیگلی قانون کے تحت تو اس کے خلاف کیس نہیں بنتا، مورلی بنتا ہے کہ یہ کیا کیا آپ نے، لے کے تحفے اور بیچے، پر یہ لے کے تحفے پتہ نہیں، خبر نہیں کس نے بیچے ہوں گے، انہوں نے تحفے لیے ہیں، دوسروں نے، ہر ایک نے لیے ہیں، سینکڑوں لیے ہیں اور بڑے بڑے مہنگے تحفے لیے ہیں۔ بالکل سر، 75 سالہ تاریخ یہی ہے توشہ خانہ کی، سب نے لیے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ پرسوں عمران خان صاحب کی پیشی ہے اور آج اسلام آباد پولیس بھی یہاں پر پہنچی، اگر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ پھر کیا مزید نفری آئے گی اسلام آباد سے گرفتار کرنے کے لیے؟ پھر مزید نفری آئے گی، یا اس کے گھر کو گھیرا ڈال دے گی پولیس، کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا اس کے عدالت کے فیصلے کو عمل درآمد کے لیے، اور اگر وہ کہہ رہے ہم پیش ہو جائیں گے تو اس کو فی الحال میرا خیال ہے اس کو، اس مسئلے کو، کیونکہ یہاں کہیں بھی گولی لاٹھی چل سکتی ہے اس وقت جو ہے، اور یہ پولیس کی طرف سے بھی چل سکتی ہے، ڈنڈے پکڑے ہیں، کسی کا پولیس کا سر پھٹ جائے تو وہ ری ایکشن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس پہ پولیس نے اپنی بڑی جو ہے کارکردگی کو دکھا دی ہے، انہوں نے اپنی سیریس جو ان کی صورتحال ہے وہ بتا دی ہے، تو
वाकई सीरियस है, बहुत सीरियस है, सूरत संगीन है। एजाज साहब, एक और कानूनी मामले में हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि इस्लामाबाद में ई कोर्ट्स मौजूद हैं, इस मामले में क्या वीडियो लिंक के जरिए पेश हुआ जा सकता है? जी, वीडियो लिंक के जरिए तो अब सब कुछ हर जगह ही पेश हुआ जा सकता है। सिर्फ वीडियो लिंक में अगर पेश होते हैं और जमानत नहीं हुई होती तो जहां वो बैठे हुए हैं वहां उनको गिरफ्तार दिखाया जाएगा और गिरफ्तार वहीं करके चाहे वहीं रखा जाए, पर गिरफ्तारी उनकी होगी जब तक उनकी जमानत नहीं होती इस केस में। तो गिरफ्तारी होना तो लाजिम है, पर इसमें से रास्ता मैं समझता हूँ कि ऐसा ढूंढना चाहिए कि सूरत हाल, मुल्क की सारी सूरत हाल और सेंसिटिविटी रख के समझना चाहिए। यहाँ ही अगर मैं कहता हूँ इस जगह मरियम या नवाज शरीफ बैठे होते, जहाँ इमरान खान बैठे, नवाज शरीफ भी तो निकले हुए ना, गिरफ्तार नहीं होना चाहते और वो मुजरिम भी हैं, पर अब उनके पीछे किसी कोई वारंट, कोई रेड वारंट कोई उनके पीछे गया, वहाँ लंदन में जाके परसू किया इंटरपोल के साथ या स्कॉटलैंड यार्ड के साथ कि हमारे एक मफरूर मुजरिम यहाँ बैठा है उसको लेके आओ, किसी ने नहीं किया, छोड़ दिया उनको कि जब वो आएंगे और उनके बारे में कहते हैं वो जी आएंगे, बस बरमस्त आएंगे, जब उनकी ख्वाहिश होगी आएंगे। उनके सारे वर्कर ये कहते हैं, तो अपने लीडर के बारे में तो ये कहते हैं और दूसरे के बारे में ये दूसरी बात करते हैं, और इस पे अवाम बड़े बटे हुए और बड़े जज्बाती तौर पे बटे हुए हैं। इसमें सैनिटी आनी चाहिए, इसमें भी मतलब है ऐसे वक्त में जो कानून भी होता है, कानून भी एक दूसरी राह सोच लेता है और उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर उनकी तरफ से ये अश्योरेंस दी जाए कि मचल के ले लें कि वो पेश होंगे 7 तारीख को। इस वक्त तो सिचुएशन को ये रिमूव करें, ये जो जमान पार्क में इस वक्त इन्होंने सिचुएशन की हुई है कि हर तरफ दंगा और ये किया है, उनसे ले लें अश्योरेंस। उनके जो दोस्त जितना फवाद चौधरी मिले हैं उनकी तरफ से ले लें। नवाज शरीफ को भी तो इन्होंने भेज दिया था 50 रुपए की एक बयान पे, वो एफिडेविट भी नहीं था, ना कोई जमानत ली थी, ना कोई जामिन लिया था, और उसको मुल्क से बाहर ही भेज दिया था, जहाँ से वो अब आने को तैयार ही नहीं। हमने उस वक्त ही कहा था कि ये मुल्क से बाहर भेजना तो कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। मुल्क से बाहर तो कोई अदालत भेज ही नहीं सकती किसी मुलजम को भी, मुजरिम को भी। तो ये उन्होंने किया था, आप डबल स्टैंडर्ड ना करें। ये राना जो है सनाउल्लाह साहब, वो तो कुछ बहुत बड़ा वाकया चाहते हैं कि हो जाए ताकि इलेक्शन ना हो। मेरे ख्याल में उनमें ये है कि इलेक्शन ना हो और कुछ वाकया बड़ा हो जाए और खुद आप पीछे बैठे रहें और वाकया बड़ा हो जाए। तो मेरे ख्याल में ऐसा ना करें। इमरान खान के साथियों के अश्योरेंस लें कि वो 7 तारीख को पेश हो जाएंगे और 7 तारीख को पेश हो जाए, और ऐसा तोशा खाना के केस में से निकलना भी कुछ नहीं है। लेकिन सर वो पेशी का ही तो मसला है। बाबर अवान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने उन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कि सिक्योरिटी नहीं थी, जिला कचहरी को उन्होंने डेथ सेल करा दिया है कि अगर इमरान खान साहब यहां पर पेश हुए तो खुदा ना खास्ता उनकी जान ली जा सकती है। तो आपकी नजर में कोई कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि यहीं घर बैठे हुए कोई जमानत या मचल के जमा करवा के या हाई कोर्ट से रिलीफ ले लिया जाए? नहीं, वो तो मौजूद है। अदालत कोई कानून अनरीजनेबल सिचुएशन को ऑर्डेन नहीं करता ना कि आप अनरीजनेबल और रिस्की सिचुएशन में चले जाएं। आप रिस्क करते हो कि अगली मशीन जो है वो आपको चबा जाएगी और अदालत हुक्म दे के उस मशीन में से गुजरो आप, और हमने हुक्म दिया तो गुजरो। तो ये तो नहीं है। अदालत को हर मौके पर हर वक्त पे, और इस किस्म की जो इस वक्त फिल्में चल रही हैं आपके चैनल पे तो शायद नहीं, पर दूसरे चैनल पे जो चल रही हैं वो दमाग पार के इलाके की, वो तो बड़ी शिद्दत उनमें पैदा हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमरान खान को छोड़ें, उसको ट्राई ना करें तोशा खाना में, बिल्कुल ट्राई करें। उस पर इल्जाम लगा हुआ है, उसको ट्राई करें और उसको फेस करना चाहिए था। पर उसको ये खतरा है कि मुझे वहाँ जान को खतरा है। वो मियां नवाज शरीफ के वक्त तो अदालत ने पूछा था वकुला से कि आप उनकी कहते हैं कि उनको ना भेजा जाए बाहर, तो आप उनकी 2 दिन की जिंदगी की जमानत देते हैं कि 2 दिन जिंदा रहेंगे। तो ये अदालत जमानत देती है कि 2 दिन 4 दिन इमरान खान पे हमला नहीं होगा और जिंदा रहेगा, जबकि उस पर हमला भी हुआ है। तो अदालत एडजस्ट कर सकती है ये सूरत हाल देखकर। रियासत का ये मकसद नहीं होता कि उसने रियासत में कुचल के ही चलना है। रियासत इसको एडजस्ट करे, इसको इंटरनेट पे लाए, जूम पे लाए,
اور گرفتار ہونا تو پتہ کیا ہے، اتنا آسان ہے گرفتار تو آرٹیکل سیکشن 154 میں، سیکشن 54 میں، صرف 54 میں لکھا ہے موڈ آف میکنگ این اریسٹ، اس کی باڈی کو ٹچ کرو اور اس کو کہو کہ تم انڈر اریسٹ ہو، وہ بندہ انڈر اریسٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کچھ اور نکالے، عدالت ڈیوائز کرے ریلیف، حمزہ شریف کو بھی دی، اسحاق ڈار کو بھی دی جو فائنانس منسٹر آ کے بن کے بیٹھ گئے، ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، ان کو گرفتار تو نہیں کیا گیا ایئرپورٹ پہ، ان کو ان کے بیٹوں کو، بیٹے شہباز شریف کے بیٹے کو، سلمان شہباز کو گرفتار تو نہیں کیا، وہ 4-5 سال سے ایبسکانڈر تھا، اور ایبسکانڈر یہ اس کو ڈکلیئرڈ ایبسکانڈر تھا، اس کا انٹرپول کو نام دیا ہوا تھا اس کو، لیکن ایئرپورٹ پہ آنے سے گرفتار تو نہیں کیا، اس کے لیے رعایت برتی گئی، اس کو کہا گیا کہ وہ، اور حالانکہ وہ ایبسکانڈر تھا 5 سال سے، یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، ایبسکانڈر کو کوئی رائٹ بیل شیل کی نہیں ملتی، اور عمران خان نے اسی دن جس دن یہ کیس ہوا ہے 4 کیسز میں بیل کرائی ہے، مجھے اس سے قطع تعلق نہیں ہے کہ عمران خان کی بیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ بنے، ایک یہ چیز اوائڈ کریں، یہ اس وقت اس معاملے میں، اس مرحلے میں، اس مسئلے میں فخر نواز شریف ہوتے یا زرداری صاحب ہوتے، میں یہی بات کر رہا ہوتا کہ اس معاملے کو اتنا نہ بڑھائیں کہ ایک ساری ملک کی آگ لگ جائے، اس میں کچھ سوچیں، یہ ججوں کو بھی سوچنا چاہیے، یہ انہوں نے کیا کیا ہے، ادھر بھیج دیا ہے اس ملک کو، یہاں اچھی بڑی وہ 3-4 کیسز میں ضمانت کر کے پیش ہو کے آ گیا ہے، اب آپ اس کو ایک کیس میں اس طرح لا رہے ہیں، یہ تو آپ نے حوالے کر دیا ہے رانا ثناء اللہ کو یہ آپریشن، تو یہ اس میں سے گریز کریں، گریز سیاست میں اور انسانی امور میں بڑا ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے، میں کوئی طرفداری نہیں کر رہا ہوں عمران خان کی، میں اس وقت اور زیادہ جلابہ ہوتا، بلکہ میں موجود ہوتا ان لوگوں میں جو پروٹیسٹ کر رہے ہوتے، اگر اندر بلاول بھٹو صاحب ہوتے وہ اس طرح کی خوف سے باہر اندر نہ چھپے ہوتے، مجھے آئی ایم شیور وہ ایسے نانا اور ایسی ماں کا بیٹا ہے کہ وہ بالکل نہ چھپا ہوتا، وہ باہر آتا، اس کا باپ بھی 11 سال کے بعد پریزیڈنٹ۔ بالکل اعتزاز صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، آپ کا ایک بڑا کریئر ہے، پیپلز پارٹی جو سیاسی گرفتاریاں ان کی ہمیشہ مخالفت کرتی آئی ہے، لیکن ابھی سائزیبل نمبر ہے وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی کا، 10 سے زیادہ وزارتیں ہیں، تو بطور سینئر رہنما پیپلز پارٹی یہ آپ حمایت کرتے ہیں عمران خان کی گرفتاری کی، یا پیپلز پارٹی کو اپنا موقف دینا چاہیے اس تمام صورتحال پر؟ دینے کی تو بات تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیکھا دیں گے، اگر پوچھا گیا قمر زمان چہرہ سے یا کسی سے پارٹی میں ایم شور ضرور اپنا دیکھ موقف دی، اور میرے خیال میں تو وہ گرفتار کرنے کے خلاف ہی ہوتا ہے، ہم تو گرفتاریوں میں بلیو نہیں کرتے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی گرفتاری کی گئی اس میں آصف زرداری نے جتنی کاٹی وہ اتنی تو کسی سے کٹوانی نہیں چاہیے تھی، اور سارے کیسز میں بے گناہ ابھی تک وہ ثابت چلے آ رہے ہیں، تو لیکن میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، اور یہ میرے محلے میں سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک پرسنل کی بات ہے، اور میرے بچے اور خاندان والے وہ ساتھ والے گھر میں، بالکل ساتھ والے گھر میں ہیں، اور یہ بہت کچھ بےہودگی ہو رہی ہے اور بہت دنوں سے چلی آ رہی ہے، پر اب پولیس آ گئی ہے اور پولیس گرفتار کرے گی تو یہاں ایک بلوا ہوگا، اور بلوا ہوگا تو اس میں میرا ایک ذاتی انٹرسٹ بھی ہے اس میں، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمہ وقت گرفتاریوں کے خلاف رہی ہے، اور سمجھتی ہے کہ کیس بھی اگر چل رہا ہے تو بیل ہونی چاہیے اس میں، اور اس کی ترمیم کی سپورٹ کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی، پر یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے جس قسم کا بلوا اور جس قسم کی گتم گتی ہو رہی ہے، اور کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، اور ڈنڈا ایک بھی پی ٹی آئی کے بندے نے غلطی سے بھی چلا دیا یا جوش میں آ کے چلا دیا یا کسی پولیس والے کے سر میں لگ گیا تو پولیس والے بھی پاگل ہو جائیں گے، وہ بھی نکلیں گے آگے، وہ تو یہاں تو میدان جنگ بن جائے گا، اور یہاں میدان جنگ بنا تو پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی میدان جنگ بن جائے گا، تو اس میں ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے میرے خیال میں، صحیح ہے، اور وہ کوئی رستہ نکالنا چاہیے، ان کی یہ مان لینی چاہیے، چودھری فواد چودھری کی دوسرے دیگر لیڈرز بھی مل لیں کہ جی عمران خان 7 تاریخ کو پیش ہو جائیں گے، 7 تاریخ کو دیکھیں اور اس طرح اس کو اس میں آگے کریں، کیونکہ کیس میں تو جب ڈیفینس نے، میں نے آپ کو بتایا نا، مانگنے یا پیپرز عدالت میں،
کہ وہ سارے تمام توشہ خانوں کے کیسز دکھائیں جو پہلے ہوئے ہیں، اور اس میں بتائیں کہ یہ ضابطے کے خلاف ہم نے کیا کچھ. اور جب ہماری کہ یہ ہو گئی ہے اگر گھڑی، ایک دفعہ ہم نے پیسے دے دیے تو پھر ہم نے کتنے کی بیچی ہے، کس کو بیچی ہے، یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا اندر آرٹیکل 23. اس پہ تو ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، پروسیکیوشن ہو ہی نہیں سکتی. کیا اخلاقی طور پہ بہت برا ہے، میں مانتا ہوں اخلاقی طور پہ یہ خان کو نہیں کرنا چاہیے. خان کو عدالت میں تو سیف ٹریول کا اس ٹرائل میں اس الزام پہ. تو میرے خیال میں اس وقت اس معاملے کو ذرا ٹھنڈا کرنے کی بات ہے ساری، اور پولیس کو بھی جو احکامات جانے چاہیے کہ آپ کوئی الجھن یا ٹوٹ پھوٹ میں نہ پڑیں اور ایسی سچویشن نہ کریں، باہر نکل کے اور سڑک پہ کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور ان ورکرز کو، سیاسی ورکرز کو جو اس وقت بڑے ہوئے میں طیش میں آئے ہوئے ہیں، جوش میں آئے ہوئے ہیں، ان کو ذرا ٹھنڈا ہونے دیں، آپس میں ان کے ساتھ تعلقات ذرا بڑھائیں باہر ذرا دور ہٹ کے. اور یہ اس طرح کا کچھ اس وقت تو چاہیے بات کرنی، کیونکہ یہ بات بڑھ سکتی ہے کسی ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں. تو اگر وہ کہتے ہیں تو کہ آ جائیں گے، پیش ہو جائیں گے، تو ان کو عدالت میں پیش ہوں گے ہم، تو ان کو جو 4 سال 5 سال سے مفرور رہے ہیں، ان لیڈران کی اولادوں کو مل گئے وہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.